عرفان صاحب، یہ شہباز گل صاحب کو پہلے اریسٹ کیا گیا، اس حوالے سے بھی آبویسلی کافی ہم کہہ سکتے ہیں ایک کنٹروورسی بنی، بحث ہوئی، اور اب اعظم سواتی صاحب کو بھی راتوں رات اس طرح نہ صرف اریسٹ کیا گیا، پھر تشدد کے الزامات سر دوبارہ لگ رہے ہیں۔ وفاقی حکومت سر کس طرح دیکھ رہی ہے سارے معاملے کو؟ دیکھیں، وفاقی حکومت بالکل نہیں چاہتی کہ ریاست کی جو رٹ ہے اس کو کمزور کیا جائے، اس کو پامال کیا جائے، اور لہذا اگر کوئی بھی شخص جو ہے ہمارے ریاستی اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا یا ان میں خلفشار پھیلانے کی کوشش کرے گا تو ریاستی رٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی حرکت میں آئے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو جو اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں ان کو اجتناب کرنا چاہیے اس طرح کے بیانات دینے سے، کیونکہ یہ صرف پاکستان کا معاملہ نہیں ہے، ساری دنیا میں اس طرح سے آپ ریاست کے خلاف یا ریاست کے ان اداروں کے خلاف جن کا کام ہے کہ وہ ریاست کی سرحدوں کی حفاظت کریں، ان کے خلاف آپ اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی ادارے کا کوئی سیاسی رول ہے تو اس پہ تو آپ بات کریں، لیکن یہاں پہ تو خان صاحب نے خود کہا ہے کہ جی وہ نیوٹرل ہو گئے اور پھر انہوں نے نیوٹرل کو کہہ دیا جانور ہے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں جس سے کہ آپ ان کو ڈریگ کرنا چاہتے ہیں پالیٹکس میں، اور پھر اگر وہ آپ کی مرضی سے پالیٹکس میں ڈریگ نہیں ہوتے تو پھر آپ ان کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں جس سے کہ ہماری جو فورسز ہے ان کا morale جو ہے اس کو آپ کمزور کرتے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اچھی بات ہے، اور اگر اس طرح ہوگا تو قوانین میں جو شکیں موجود ہیں وہ تو بروئے کار لانا پھر ریاستی اداروں کا کام ہے۔ عرفان صاحب معاف کریے گا سر، تو یہ فیصلہ کرنا کہ کون سی والی جو تنقید ہے اس سے ریاست کے ادارے جو ہے وہ کمزور ہو رہے ہیں یا کون سے بیان سے ہو رہے ہیں تو راتوں رات کسی کو اریسٹ کر لیا جائے، اور کون سا ایسا اسٹیٹمنٹ ہے جو پولیٹیکلی ٹھیک ہے اور اس پہ اریسٹ نہیں بنتا یا کرائم نہیں بنتا، سر یہ تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ ذرا ہم جیسے لوگوں کو بھی سمجھائیں۔ اگر ہم صرف سواتی صاحب کا ہی ذکر کر لیں تو اعتزاز احسن صاحب نے بھی بالکل ویسی گفتگو کی، ان کے بارے میں تو ہم نے کسی کو کچھ کہتے نہیں سنا۔ سواتی صاحب کو رات کے 3 بجے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ پارلیمنٹ کا ایک ممبر ہیں، ان کو اٹھایا گیا سر۔ تو یہ سر ذرا ہمیں بھی سمجھائیں۔ میں سمجھاتا ہوں جی۔ پہلے تو اعتزاز احسن صاحب کی جو باتیں انہوں نے کی ہیں اب میں اس پہ آ جاتا ہوں۔ اعتزاز احسن صاحب نے اس باریک بینی سے یہ سارے فیکٹس کو دیکھا نہیں ہے جس باریک بینی سے یہ فیکٹس دیکھنے کا موقع مجھے ملا ہے۔ خاص طور پہ وہ بات کر رہے تھے مریم نواز شریف کے ایکویٹل کی، اور ان کو یہ بھی خدشہ تھا کہ اب میاں صاحب بھی ایکویٹ ہو جائیں گے۔ وہ کیس اتنا کلیئر کٹ تھا کہ میں جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس میں اپیئر ہوا اور اس سے پہلے اور اس کے بعد تواتر کے ساتھ میں یہ کہتا رہا کہ یہ کیس ایکوٹی کی طرف جائے گا، ایکوٹی کی طرف جائے گا۔ نہیں عرفان صاحب معاف کریے گا، یہ نواز شریف صاحب کے کیس کا تو سر ایشو ہی نہیں ہے۔ میں تو یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ سواتی صاحب کے بیان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کمزور پڑ رہی ہے۔ نہیں آپ دیکھیں پلیز، آپ نے سوال کیا ہے، آپ نے ذکر کیا ہے اعتزاز احسن صاحب کا، اعظم سواتی صاحب کا۔ اعتزاز احسن صاحب نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو ایکویٹل ہوا ہے ان کا، اور ابھی میاں صاحب کا بھی یہ سارا جو ہے یہ پتہ نہیں کون پلان کر رہا ہے، تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تو پلیز آنے دیں، اس کو پڑھیں تو صحیح، یا کم از کم اخباریں نکال کے میرے آرگومنٹس تو سامنے رکھیں جو میں نے مختلف اوقات میں وہاں پہ کیے ہیں، اور جس سے کہ تقریباً سارا ہمارا میڈیا بھی ایگری کرتا رہا ہے اور ہماری جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں وہ بھی ایگری کرتے رہے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اعتزاز احسن صاحب کو وہ تمام شواہد جو ہیں آپ کو چاہیے، میڈیا کو بھی چاہیے کہ ان کے سامنے رکھیں۔ انہوں نے جو بات کی ہے ان کو کچھ امپریشنز پتہ نہیں اس طرح کے کیوں ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا امپریشن درست نہیں ہے، اور اگر مجھے کبھی موقع ملا اور میں اعتزاز صاحب کے ساتھ بیٹھا وہ ڈیفینیٹلی میری باتوں سے کنونس ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے سر۔ اور سر سواتی صاحب نے مجھے بتا دیں انہوں نے کیا ٹویٹ کیا، کیونکہ میں نے ابھی سنا ہے آج۔ سر آپ نے مجھے ابھی اتنی تفصیل سے بتایا، آپ نے کہا ریاست کو اگر کوئی ریاستی اداروں پہ تنقید کرے گا، ان کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر جو قانون ہے وہ حرکت میں آئے گا۔
مگر اعتزاز احسن صاحب کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو شاید کیس کا معلوم نہیں ہے، تو سر سواتی صاحب کی یہ ڈیفینس نہیں بن سکتی کہ شاید ان کو بھی کیس کا معلوم نہیں تھا؟ دیکھیں شہباز گل صاحب کا میں نے سنا تھا، شہباز گل صاحب نے جو باتیں کی تھی وہ بہت زیادہ یعنی زیبا تھی، جہاں تک کہ ریاستی اداروں کی ایک ساکھ کا سوال ہے، تو وہ اچھی بات انہوں نے نہیں کی تھی سر۔ غلط بات اور ایک ایسی بات جس پہ کسی کو اریسٹ کر لیا جائے، اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، اس پہ تشدد ہو، سر یہ ہمیں فرق بھی تو سمجھ آنا چاہیے نا ایز آرڈنری سٹیزن۔ ون سائیڈڈ ورشن ہے نا جی، تشدد ہو رہا ہے، ہمیں تشدد کے شواہد بتائیں، ہمارے نوٹس میں لائیں۔ اچھا، تشدد تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ تشدد ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر ویسے ہی کہتے رہے آپ اس کو ایک سیاسی بیانیہ بنا لیں تشدد کے طور پہ یا سیاسی طور پہ مظلوم ہونے کی کوشش کریں، تو اس پہ تو پھر بے بنیاد باتوں پہ تو اس پہ تو پھر کوئی اس طرح سے کوئی سمپتی نہیں ہو سکتی نا حکومت کو اس طرح کے لوگوں۔ صحیح سر، بٹ سر یہی تو سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں نا کہ یہ سر شہباز گل صاحب کو بھی ایونچولی تو بیل جب ملی تو اطہر من اللہ صاحب نے بھی اس کیس میں کہا کہ صرف ایک بیان سے تو بغاوت نہیں آپ اکسار سکتے، کوئی اور بھی ایویڈنس ہونا چاہیے۔ سواتی صاحب کا بھی ایک ٹویٹ ہے، اس پہ بغاوت جو ہے اس کا خدشہ ہو گیا ہے، تو سر کچھ ایز آئی سیڈ وہی بات میں بار بار معاف کریے گا سوال پوچھوں، شاید میں سمجھ نہیں پا رہی کہ یہ ہاؤ ڈو وی ڈٹرمن کہ کس کی تنقید جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ بغاوت کا کوئی خطرہ ہو گیا ادارے میں، ریاست جو ہے وہ کمزور پڑ رہی ہے۔ آپ نے کہا پورے دنیا میں ایسے ہوتا ہے، بٹ سر معاف کریے گا زیادہ تر جو ممالک جن میں اس طرح لوگوں کو پکڑا جاتا ہے وہ کوئی ان کی ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز وہ ہیں نہیں جن کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ یہ جو چیزیں ہیں، یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے کہ ہاؤ ڈو وی ڈٹرمن کہ کس نے کسی ریاستی ادارے کو یا کسی ملک کے اہم ادارے کو انڈرمائن کیا ہے یا اس کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے، یہ ہم کیسے ڈٹرمن کریں گے؟ یہ چیزیں آئین میں بھی لکھی ہیں، یہ قانون میں بھی لکھی ہیں، اور آئین میں تو بڑے صاف طور پہ یہ لکھا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے ہماری فوج پاکستان کو یا عدلیہ کو ان کی ساکھ کو کسی طرح سے بھی انڈرمائن کرے گا یا ان کو ڈیفیم کرے گا یا ان کے یعنی ایک موریل کو خراب کرے گا، تو وہ تو سارا لکھا ہوا ہے اس کے بیچ میں کہ اس طرح کی چیز جو ہے اس کی اجازت آئین نہیں دیتا، اور اسی پہ پھر قوانین بنے ہوئے ہیں بہت سارے، جو شکیں جب لگائی جاتی ہیں تو اس پہ یہی شکیں تو لگائی جاتی ہیں جس پہ کہ کوئی سیڈیشن پہ اکسا رہا ہے، وہ کہ یہ کہا جاتا ہے صرف ایک بیان سے سیڈیشن ہو جاتی ہے، اس کے لیے کوئی ایکشن کوئی مطلب کہ ہمیں دیکھنا نہیں ضرورت نہیں ہے، پہلے اریسٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد۔ ایک بیان آیا تھا عدلیہ کے بارے میں، وہ طلال چودھری، دانیال عزیز اور وہ جو تھے نہال ہاشمی، انہوں نے ایک بات کی تھی کیونکہ انہوں نے معافی مانگی تھی، تو ایک بیان تو ان کو سزا ہو گئی تھی اور وہ نااہل بھی قرار دے دیے گئے تھے 5 سال کے لیے۔ تو جبکہ افواج پاکستان کے خلاف اگر بیان آئے تو آپ سمجھ رہی ہیں کہ اس پہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ نہیں سر بالکل بھی نہیں، بلکہ ہم اس طرح کے بیان سے نہیں سر بالکل بھی نہیں، بلکہ ہمارا تو ہمیشہ یہ خیال تھا، بلکہ آپ سے بھی جب بھی بات ہوئی کہ اگر طلال چودھری صاحب یا دانیال عزیز صاحب کے ساتھ ایسا ہوا تو اس پہ ہم نے تو تنقید کی، مگر اگر ہم نے اسی اگزامپل کو استعمال کرنا ہے تو پھر تو ہم یہ سمجھیں کہ ان کے ساتھ جو ہوا وہ صحیح تھا اور اب جو ہو رہا ہے وہ بھی صحیح ہے۔ نہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے چونکہ ذکر کیا ہماری عدالتوں کا، تو عدالتوں کے جو فیصلے ہیں ان میں بہت سارا متضاد فیصلے ہیں ان کے بہت سارے، تو لہذا اگر عدالتوں کے کوئی فیصلے متضاد ہیں تو اس پہ ایکسپیکٹ کرنا کہ اس کو بنیاد بنا کے میں حکومت کے خلاف بات کروں، تو حکومت کا تو اس میں قصور ہی کوئی نہیں۔ سر حکومت کا تو وہی، بٹ پر اعتزاز احسن صاحب جو ہیں ان کے اوپر اس طرح کا کوئی چارج نہیں لگے گا جو اعظم سواتی صاحب پہ لگا۔ اعتزاز احسن صاحب نے تو بات کی نا جی، وہ عدالت کے ایک فیصلے کی کہ یہ فیصلے کون کرا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ غالباً اشارہ دے رہے ہیں جیسے کہ کوئی سیاسی رول ہے، جو کہ سیاسی رول نہیں ہے۔ اعتزاز احسن صاحب نے جو بات کی ہے اس میں سچ نہیں ہے، اس میں ہو سکتا ہے ان کو مغالطہ لگا ہو، ان کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہو، لیکن اس میں وہ والا شر نہیں ہے جو شر تھا شہباز گل صاحب کی گفتگو میں۔
ये देखे ना, दोनों का फर्क देखे ना आप। सर बट शहबाज गिल साहब को भी अथर मिनल्ला साहब ने तो यही कहा ना, उन्होंने कहा कि ये एविडेंस भी तो होना चाहिए ना, सिर्फ एक स्टेटमेंट से तो नहीं आप ऐसे कर सकते। सो आप कह रहे हैं, वही हमारा तो मकसद सर समझना ये है कि ये अगर कोई केस चले, कोई एविडेंस प्रोड्यूस हो, उसके बाद कोई अरेस्ट हो तो समझ आता है, पहले अरेस्ट कर लेना, जेल में डाल देना, उसके बाद अदालत कहे कि एविडेंस कहाँ है और वो बेल दे दे, तो सर वो क्या हुकूमत के लिए ज़्यादा एम्बैरेसिंग नहीं है? देखिए, तफ्तीश का तो मकसद ही ये होता है कि आप तफ्तीश पे एविडेंस गैदरिंग करते हैं, जबकि ऐसे अल्फाज आ जाते हैं चुप के ले जाओ ते बाद तफ्तीश करो, हैं सर? जी, मैं कहा सर चुप के ले जाएं फिर तफ्तीश करें, उसके बाद फिर फैसला करें कि एविडेंस है कि नहीं। नहीं, देखें, बाकायदा एक प्रोसीजर के तहत ये सारा कुछ हुआ था। तो एक मुकदमा आया, एक FIR हुई, उस पर फिर तफ्तीश हुई, तो उसके बाद ये सारा कानून में जो लिखा है उसके मुताबिक हुआ था। बिल्कुल ठीक है। वो अदालतों में लोग बहुत सारे जो है बरी भी होते हैं, लेकिन हर केस फ्रिवलेस केस नहीं होता। फ्रिवलेस केसेस जो है ना, वो एक चीज अपार्ट है। तो ये इसलिए मैं समझता हूँ कि कानून जो है उसको इतना आप ढीला नहीं छोड़ सकते कि वो मोम की नाक बन जाए, जो मर्जी शख्स चाहे वो जो मर्जी बोलता रहे। तो ये उनको भी तो चाहिए ना जरा अपने अल्फाज का चुनाव सही तरीके से करें। सही। जी नाजरीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक।